تو اللہ تعالیٰ کہے آپ کے دل لگے، دل لگنے کے بعد کچھ معاملہ سامنے آتا ہے، جب تک دل نہ لگے تو پھر وہ معاملہ سامنے نہیں آتا، باتوں تک رہتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں آپ باتوں تک نہ رہے، کچھ آگے ہو جائیں، آگے ہو جائیں ہونا ہے تو پھر نبی کا درود بہت پڑھیں، جو وقت بچے خدا رسول پہ خرچ کریں، اور جو بڑی نوکری وقت نہیں نکلتے زندگی دوبارہ تم کو نہیں ملے گی، اور یہ بہت بڑا نقصان ہے نبی کریم کا رابطہ کمزور ہو یا بغیر رابطے کے مر جائے، کلمے تک چلے کلمے پر عمل نہیں کیا، منافقوں کی زندگی گزاری اور منافق ہی مرا، دل جگر مسلمان نہیں تو زبان سے کیا کلمہ پڑا۔ ہاں تو اللہ سے توفیق مانگتے ہیں ہم جڑے رہیں آپس میں اور یہ باتیں کرتے رہیں جو ہوتی رہتی ہیں، یہ نعتیں چلیں تاکہ ہم احساس پیدا ہو، جب احساس پیدا ہوگا تو ندامت پیدا ہوگی، کچھ ہم محبت میں قدم اٹھائیں گے، جیسے آج آپ سے قربانیاں لی، اور دوسری قربانیاں کبھی کبھی سر بھی منڈا لیا کرو، آقا جی نے سر منڈائے بال کو عزیز رکھتے ہیں۔ ہاں اور قربانیاں کہ آپ آدھی رات کے بعد اپنے سونے کو کم کریں، آج سے اذان سے آدھا گھنٹہ اٹھیں، پھر اس کے بعد 1 گھنٹہ اٹھیں، پھر 1.5 گھنٹہ اٹھیں، آپ کے وظیفے تہجد میں پوری ہوں، نفل تہجد میں ہو، وہ آپ اس چیز کو ایسے سمجھیں اس سے بہترین وقت مجھ کو نہیں ملے گا، اور اس سے بہترین کمائی دنیا آخرت میں ہی ہے کہ خدا خود پوچھتا ہے کیا چاہیے، کیا وجہ ہے، کوئی بھی چیز چاہیے اس کی وہ وضاحت اب نہیں کر سکتے، مسئلہ لمبا ہو جائے گا، تو پھر ایسا وقت چھوڑنا چاہیے۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ پر تہجد فرض تھی، کیوں فرض تھی؟ ہم پر فرض ہم کمزور ہیں کہ خاص محبت تھی، ہمارا تمہارا ملنا ہے محمد بہت ضروری ہے ایسے وقت میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بہت ضروری ہے۔ فتہجد بھی نافلۃ لک، کچھ تہجد کو اٹھا کرے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا او زد علیہ، یا کچھ زیادہ کر لو۔ اور تہجد کا قرآن پڑھنا زبردست اثر کرتا ہے، ان قرآن الفجر آگے تفسیر مزمل میں ہے، اشد وطن، بہت زیادہ دل کی گہرائی میں جاتا ہے۔ اس وقت آدھا سپارہ، پونا سپارہ، چاہے پاؤ سپارہ، 1 ورقہ ضرور پڑھا کریں۔ اگر آپ نے محبت کے رستے میں قدم رکھنے ہیں، سننے سنانے، تو کوئی محبت کے کاموں میں ابتدا کریں، یہ نہیں کہ یہاں کپڑے گھڑیاں اتار گئے۔ دوستوں کو کم کریں، جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے انسان کو زیادہ وقت دے، جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے ادھر انسان زیادہ لگا رہتا ہے۔ تو ہم لوگ دنیا میں زیادہ، لوگوں میں زیادہ، اور خدا کے کاموں میں کم، پھر ہماری محبت خدا سے زیادہ ہے نہیں ہے۔ یہ ساری عمر مرتا رہا ہے کہ ذرا منحوس، اس سے میرا دخل نہیں، جمہوری اور بادشاہیوں میں تھوکتا ہوں، بنسبت کس کے؟ بنسبت غلامی حضرت محمد مصطفیٰ۔ اسی صبح ریلیوں کو منع کیا، ڈر کے مارے منع نہیں کیا، یا اس حکومت امان سے نہ نہ امان دے سکتی ہے، نہ امان کو اٹھا سکتی ہے۔ امان اللہ دے تو گاگ میں بھی امان ہے، امان اللہ دے سمندر میں بھی امان ہے، اور امان خدا سے مانگتے ہیں۔ خدا نے کہا ہماری امان حضرت محمد مصطفیٰ، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تم کو امان چاہیے ہر مصیبت سے، خدا کی قسم، دنیا آخرت میں ہر عذاب سے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، وہ جو تمہارے لیے کہہ دیں گے وہ ہو جائے گا۔ بس آپ نیت خوانی آ کے سنا کریں، شاعری کو آگ لگائیں، اور اللہ سے کی محبت کی باتیں کرتے رہیں، تو باتیں کرتے کرتے بھی آدمی کو اثر ہو جاتا ہے۔ تو کسی دن ان سے دلی معاملہ تمہارا شروع ہو جائے گا، جب دلی معاملہ شروع ہو جائے گا تو کچھ اور بھی تم کو تبدیلی آ جائے گی۔ لوگ کہیں گے مجذوب ہو گیا، لوگ کہیں گے نعرے مارتا ہے، لوگ کہتا ہے تو گھر سے نہیں نکلتا ہے، لوگ کہتے ہیں تو تسبیح نہیں چھوڑتا ہے، لوگ کہتے ہیں داڑھی رکھ بیٹھا ہے، کی ہو گیا ہے، داڑھی رکھ بیٹھ کی ہو گیا، کچھ ہو گیا تو شیطان ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو گیا۔ عورت کہ پہلے ایسا نہیں تھا اب ایسا ہو گیا ہے، کہتی رہے۔ ان کی محبت کے تقاضے میں دوسری محبتیں نہیں اڑنی چاہیے۔ پہلے رن مرید تھا منحوس بدماش، اب یہ تھوڑا تھوڑا ہٹ گیا ہے، اب میں دیکھتا ہوں کہ زیادہ ہٹ رہا ہے، کہ اس سے پتہ چلتا ہے داڑھی کوئی زیادہ لمبی ہو رہی ہے۔ ہاں اس کا بڑا مجاہدہ ہے۔ ایک عام آدمی اور ہے، ایک آدمی کو دنیا کی عزت نصیب ہو، ہر فراوانی نصیب ہو، حکم نصیب ہو، پھر وہ خدا رسی طرح مائل ہو، سمجھو بہت بڑی مصیبت سے نکل رہا ہے۔ ایسے آدمیوں کا ٹھیک ہونا، ہدایت ہونا بڑی مشکل ہے۔ تو شکر کرے بے ہدایت نو ہدایت ہو گئی، خدا کرے اس کو اور ہدایت ہو، خدا کرے پاکستان کا صدر یہی بن جائے انشاءاللہ۔ ہاں سب کو درود تسبیحوں میں لگائیں انشاءاللہ۔
ہم تو ایسے چاہتے ہیں وہ صدر آئے، وہ جنرل آئے، وہ کرنل آئے، لوگوں کو عشق محمد اور عشق رسول اور عشق رسول کی باتیں بتائیں اور اسی طرح لے جائیں ان کو. باقی کام خدا خود ہی کرے گا. نہ تم ہندوستان کا بندوبست کرو نہ اپنے پاکستان کا. جب انسان کا خدا ہو چاہے خدا اس کا ہو جاتا ہے، اس کے لیے وسائل خود ہی مہیا ہو جاتے ہیں. ہاں خدا کرم خدا رسول کے بن جائیں تو ہر مصیبت سے چھوٹ جائیں، اور جب تک ان کے نہیں بنے گے نا ہمارے کام نہیں بنیں گے. باقی کرم اور رحم خیرات سب مسلمانوں پر ہے، کافروں پر ہے. خدا اللہ رحم کرتا ہے، کافروں مسلمان سب کو رزق دیتا ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں ہم خصوصی امان اور خصوصی معاملے میں آ جائیں. وہ یہی ہے کہ غلامی مصطفیٰ تم کو بنائے گی. تو یہ باتوں میں آتے رہا کریں، نیت خوانی سنتے رہا کریں، میری باتیں سنیں. جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، ایک وقت میں تم کو سر پیر انگلیاں ناخن آنکھیں اس میری باتیں سب نظر آ جائیں گے. دیکھ لینا، کیونکہ کھلی بات یہ کرنی اچھی نہیں. یہ راز کی باتیں ہوتی ہیں خدا رسول کی، اور طریقت ہے یہ ساری راز. ہاں اس میں علم نہیں پڑھائے جاتے، اس میں علم کے نور دیے جاتے ہیں، الفاظ نہیں ہوتے. ہوتا علم ہے، وہ علم الفاظی ہے. یہ علم جہاں سے یعنی نور کی صورت میں، فیض کی صورت میں، کہ تم کو وہ معلومات ہو جائے گی جو کتابوں والوں کو نہیں ہوگی. تم وہ باتیں کرو گے جو ان کے ذہن میں کبھی نہیں آئیں گی. وہ جو پڑھائیں گے اس کی شرح تمہارے پاس وہ ہوگی، اس کی شرح ان کے پاس ایسی نہیں ہوگی. وہ کہ اتنا دماغ مارا اس کی شرح کا نہیں پتہ چلا، یہ تو ان پڑھے بولتا ہے. جس کے پاس فیض محمد ہے، اس نے غلامی مصطفیٰ کی ہے، مشقت سے چھوٹ گیا ہے. یہ طریقت میں کہتے بعض لوگ ایسے داخل ہوئے لیکن محبتی تھے تھوڑے، لیکن ان کا عالمانہ رنگ تھا. تو کسی مسئلے میں کچھ ان کو الجھاؤ ہوا، وہ کتابیں لینے چلا گیا. میں دیکھو اس مسئلے میں علماء نے کیا لکھا ہے. کہتے خدا نے اس پر کرم کیا، حجابات اٹھے جناب رسول حیات النبی ہیں. تو دیکھو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. تو کہا کہ کتابوں کو مت الجھن میں مت پڑھو، جو تم مسئلہ ڈھونڈتے خود سمجھ میں آ جائے گا کہ آج سے فیض چلے گا. ایک دن جب بھی مسئلہ تم کو سمجھ میں آ جائے گا. یہ کتابوں سے سمجھ آنے والی چیز نہیں ہے. تو بہرحال آپ تسبیحوں میں لگے رہیں، ان چیزوں میں لگے رہیں کہ تسبیح اللہ نے کہا ہے، نبی کریم نے تسبیح کا کہا ہے. تو یہ بڑی چیز ہے، چھوٹی چیز تو نہیں ہے. اور خدا نے کہا قرآن ہر چیز خدا کی تسبیح بیان کرتی ہے، کہ تم کیوں نہیں بیان کرتے اس کی تسبیح پڑھتے ہو. پھر تسبیح پڑھنی چاہیے نا. ہاں تو اللہ تعالی ہم کو آپ کو توفیق دے.